بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے مکالمہ نگاری۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ او لیول کا جو سلیبس ہے اس میں مکالمہ نگاری جو ہے یا ڈائلاگ رائٹنگ ہے وہ ایک اس کا ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اس کے دیکھیں گے رولز کیا ہمیں دیکھنے چاہیے مکالمہ لکھتے ہوئے اور کس طرح سے مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں مختصر جملے، روزمرہ زبان اور مختصر نظریات یا بیانات درکار ہوتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھ لیں پہلا پوائنٹ کیا آئے گا کہ مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کریں۔ جیسے آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں تو آپ اس سے حال احوال پوچھیں گے نا پہلے، پھر اس کے بعد جو مکالمے کا عنوان دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس میں ایسا نہ لگے کہ جس میں مصنوعی کوئی رنگ جھلک رہا ہو، بلکہ سادہ الفاظ استعمال کرنے ہیں، سادہ زبان میں بات کرنی ہے جیسے عام طور پر کی جاتی ہے بات چیت۔ تو اس لیے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کریں۔ دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ مکالمے کے موضوع کے مطابق بات چیت کو تحریر کریں۔ ہم نے irrelevant باتوں کو اس میں نہیں لکھنا، ہم نے ساری باتیں وہ لکھنی ہیں جو موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اگر کچھ پوچھنا ہے، اگر کچھ بتانا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو موضوع سے ریلیٹ کر کے ہم نے لکھنا ہے۔ اور مکالمہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک نام آئے گا، جیسے احمد اور عامر کے درمیان کسی موضوع پر بتا دیں جی امتحانات کے بارے میں مکالمہ لکھیں، تو امتحانات کے بارے میں جب ہم مکالمہ لکھیں گے تو پہلے احمد کا نام، پھر اس کا ڈائلاگ لکھا جائے گا، پھر عامر کا نام، پھر اس کا ڈائلاگ لکھا جائے گا۔ یعنی کہ ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں موضوع سے ہٹ کے باتیں نہ ہوں۔ یعنی جیسے عام طور پہ دوست ملتے ہیں تو وہ موضوع سے ہٹ کے بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ موضوع کی مطابقت رکھنی ہے۔ حقیقی الفاظ استعمال کریں آپ، حقیقت سے قریب لگے لیکن اس میں مطابقت اس کی موضوع کے ساتھ ہو۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مکالمے میں حصہ لینے والی دو الگ شخصیات ایک ہی موضوع پر اظہار خیال کر رہی ہیں۔ اس چیز کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ دونوں کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تو کوئی اور بات کر رہا ہے، ایک موسم کا حال بیان کر رہا ہے، دوسرا امتحانات کی بات کر رہا ہے۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ دونوں کے جو ڈائلاگز لکھنے ہیں وہ دونوں ایک ہی موضوع پہ ہوں، اسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں جو ہمارا موضوع ہے مکالمے کا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مکالمہ نہ بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل ہو۔ جی ہاں، اس چیز کو بھی خیال میں رکھنا ہے کہ اگر 10 سے 15 نمبر کا ایک سوال ہے تو اس کے لیے اگر ہم 4 مکالمے لکھ کے چھوڑ دیں گے تو اس میں تو ہمیں نمبر نہیں مل سکتے۔ اس کے لیے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کم از کم مکالمے اتنے ہوں موضوع سے مطابقت رکھنے والے اور جاندار قسم کے مکالمے ہوں، اور بہت مختصر بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ طویل بھی نہ ہوں۔ ایک اچھے مکالمے میں رموز اوقاف کا استعمال اس کی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے جملوں کی مناسبت سے رموز اوقاف استعمال کریں، جیسے ختمہ ہے، وقفہ ہے، جیسے ہم انورٹڈ کاماز ہیں، یعنی کہ یہ کولون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ اب جہاں ختمہ ہے وہاں ختمہ آنا چاہیے، کامہ ہے، یعنی کہ جو واوین ہیں، یہ ساری چیزیں موضوع کی اس کے الفاظ کی جملوں کی مطابقت سے آنی چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکالمے کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اور مکالمے میں ہمیشہ آسان زبان استعمال کریں تاکہ کسی قسم کی بناوٹ کا احساس نہ ہو۔ یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ زبان جو ہے وہ بہت آسان ہونی چاہیے اور اس میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
اس بات کا خیال رہے کہ مکالمے میں کردار کی زبان اس کی شخصیت، حیثیت، علم اور معاشرت کے مطابق ہو۔ اب یہ جو بات ہے، یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض دفعہ اب دو بچوں کا مکالمہ ہم لکھ رہے ہیں یا استاد اور شاگرد کا لکھ رہے ہیں، تو ہم نے مکالمے یا الفاظ وہ استعمال کرنے ہیں جو شاگرد بھی جن پر عبور رکھ سکتا ہو، یعنی جس لیول کا وہ شاگرد ہے اسے بھی اس پر عبور ہونا چاہیے، کمانڈ ہونی چاہیے نا اسے اس چیز پر کہ بھئی جو بات وہ کر رہا ہے، جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے، جو الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کی مطابقت سے ہوں، جو ٹیچر کے الفاظ ہوں گے وہ اس کی مطابقت رکھتے ہوں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ، اور جو اسٹوڈنٹ کے ہوں گے وہ اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی سے مطابقت رکھتے ہوں۔ تو یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس چیز میں، یہ لکھتے ہوئے ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے اس چیز کا۔ تو مکالمہ نگاری بہت آسان ہے، تھوڑی سی پریکٹس، تھوڑی سی محنت اس کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے، اور انشاءاللہ یہ اگر پیپر میں یہ آ بھی جاتا ہے تو یہ بہت انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی اسے کرتے ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔